صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک کے درمیانی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرتے تھے۔ اسی طرح پچھلے درس میں بھی میں نے بتایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ تم کب نماز پڑھتے ہو تہجد کی، یعنی وتر کی نماز، کیونکہ وتر کی نماز آخری میں پڑھنا ہے، تو کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اول وقت میں پڑھتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آخری وقت میں۔ تو مطلب کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں عشاء سے لے کر، عشاء سے لے کر کب تک؟ فجر کی اذان تک۔ اب فجر کی اذان کا مطلب ہماری مسجدوں میں جب اذان ہوتی ہے تب تک نہیں، آپ کو کیلنڈر دیکھنا ہوگا یا نہیں تو گوگل میں سرچ کرنا ہوگا فجر کا وقت کب شروع ہو رہا، اس کے حساب سے وہاں تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے۔ اب اس تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لو۔ تہجد کی نماز کے لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے، یہ بولتے بھی نہیں، سو جانا کہتے، سونے کے بعد پھر اٹھنا کہتے، جویش پڑھنا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے، آپ عشاء پڑھے، تھوڑی دیر اگر جاگے، اس کے بعد تہجد پڑھے، یا 10 بجے 12 بجے تک جاگے، کبھی کہیں پر کیا ہے مسئلہ تھا، کام تھا، آپ بہت دیر تک جاگے اور پھر تہجد پڑھے پھر سو گئے، ایسا بھی کر سکتے۔ یا نہیں تو سو گئے، پھر رات کو کبھی آنکھ کھلی 12 1 2 بجے کبھی بھی اٹھے، تب جا کے بھی پھر آپ تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس بات کو بھی یاد رکھ لیں۔ اچھا، یہ تو وقت ہوگا۔ پھر تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھنا؟ تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھنا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے، رمضان کے بارے میں پوچھا گیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی صرف 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 رکعت سے زیادہ۔ تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت اور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ 11 رکعت کا مطلب 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ سمجھ گئے؟ یہ تہجد کی رکعت۔ اچھا، میں وتر کے مسئلوں میں یہ بھی بات بتا دیا، اس کو بھی یاد رکھ لو، وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا ہوگا۔ وتر کی نماز تہجد کے بعد، یعنی رات کے آخری نمازوں میں سے آخری نماز ہونا ہماری وتر کی نماز۔ تو اگر آپ کو تہجد پڑھنا ہے، پہلے سے ارادہ ہے، آپ الارم لگا کے سو گئے، تو کیا کرنا؟ عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھنا ہے، 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت پڑھ لینا، سو جانا۔ اس کے بعد آپ رات کو جاگیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھنا، یہ فجر کی نماز سے پہلے، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کو اندیشہ ہے کہ کیا ہے کہ بھئی اٹھتے کی نہیں کی، جاگتے کی نہیں کی، تو پھر کیا کر لینا؟ پہلے وتر پڑھ لینا، ٹھیک ہے، عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لینا۔ لیکن اگر کبھی اچانک جاگے تو پھر 2 رکعت تہجد پڑھ سکتے ہیں، رات کو دیکھتا رہے کہ 2 رکعت پڑھ لے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، علماء کا اختلاف ہے، لیکن کم از کم 2 رکعت تو پڑھنا ہے، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو بہرحال کیا معلوم ہوا؟ تہجد کی نماز۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، یہ حدیث جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دی؟ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ اسی نماز کو جو کہ عام دنوں میں تہجد کہتے ہیں، اسی نماز کو رمضان میں تراویح کہتے ہیں۔ نماز الگ نہیں ہے، تراویح الگ، تہجد الگ نہیں ہے، رات کو پڑھے جانے والی نماز تہجد ہی ہے، اسی کو ایک ہی نماز ہے، نام الگ ہے۔ اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اس کو تہجد بھی کہتے ہیں، اس کو تراویح بھی کہتے ہیں، یہ سب ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔ اچھا، 20 رکعت پڑھتے نا پھر رمضان میں، آپ کی مرضی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نفل نمازیں ہیں، 20 پڑھو، 20 ہی کیوں پڑھتے؟ 40 بھی پڑھو، 30 بھی پڑھو، 50 بھی پڑھو، طاقت ہے 100 بھی پڑھو، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جتنی زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ پڑھتے تھے وہ کتنی؟ 8۔ تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے۔ وتر کے تعلق سے میں اس سے پہلے بھی بتا دیا، 1 وتر بھی پڑھ سکتے، 3 بھی پڑھ سکتے، 5 بھی پڑھ سکتے، 7 بھی پڑھ سکتے، یہ مسائل الحمدللہ ہم پچھلے درسوں میں سن چکے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور حدیث بھی ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رمضان کے مہینے میں 3 دن لگاتار کیا ہے؟ تہجد کی نماز، کسی کو تراویح کی نماز بولتے، تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، 3 دن پڑھے لگاتار۔ کوسی
23ویں تاریخ، 25ویں اور 27ویں رات کو رمضان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھائے. چوتھے دن بھی صحابہ پورے جمع ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے نماز پڑھانے کے لیے، رات کی نماز تہجد یا تراویح جسے جو بھی کہے. لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے فجر کی نماز پڑھا دیے. فجر کی نماز کے بعد خطبہ دیے، خطبہ دے کے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر تھا، میں آج نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، کیونکہ صحابہ کا شوق اتنا بڑا رات کی نماز پڑھنے کا. پہلے دن تھوڑے، دوسرے دن اور زیادہ، تیسرے دن اور زیادہ. صحابہ بہت زیادہ کیا ہے جماعت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے رات کی نماز کے لیے. تو چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا اور خطبہ دے کے بولے کہ دیکھو مجھے اندیشہ تھا کہیں تمہارا یہ جذبہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے، اس لیے میں چوتھے دن نہیں آیا. چوتھے دن صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس لیے میں نہیں آیا کہیں اللہ فرض نہ کر دے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو فرض بنا دیتا تمہارے شوق اور تمہارے جذبے کو دیکھ کے تو پھر تم سب کے لیے رات کو تہجد پڑھنا فرض ہو جاتا، اس لیے میں نہیں آیا. تو مطلب کیا ہے، تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، اکیلے بھی پڑھ سکتے، اکیلے بھی پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے صحیح مسلم کی روایت اور بہت ساری دوسری